میرا کلاس فیلو جو کہ میرا دوست بھی تھا MBA کرنے کے بعد اس کو ایک بینک میں جاب مل گئی جبکہ میں CSS کی تیاری کرنے لگا۔ جب میرے دوست کو پہلی تنخواہ میں 50,000 روپے ملے تب اس کے گھر والوں نے چاولوں کی 5 دیگیں پکوائیں اور پورے گاؤں میں چاول تقسیم کیے۔ ہمارے گھر بھی چاول لائے گئے۔ میرے باپ نے اس سے پوچھا کہ کس خوشی میں چاول پکائے ہیں تو دوست کے باپ نے بتایا کہ میرے بیٹے کو پہلی تنخواہ ملی ہے تو میں نے ساری کی ساری تنخواہ خیرات کر دی ہے۔ ابو میرے پاس آئے اور کہنے لگے بیٹا تمہاری نوکری کب لگے گی؟ میں نے ابا سے 5 ماہ کا وقت مانگا کیونکہ 5 ماہ بعد میرے CSS کے پیپر ہونے تھے۔ CSS کی دوسری کوشش میں بھی ناکام ہوا تو بابا نے جوتے مار مار کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں کتابوں کی گٹھڑی اٹھائے گھر سے نکل پڑا، سارا دن مزدوری کرتا اور رات کو آنسو بہا کر پڑھائی کرتا۔ اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا لیکن محنت جاری رکھی۔ تیسری اور آخری کوشش میں CSS امتحان پاس کیا تو نتیجہ دیکھ کر چکرا کر نیچے گر پڑا۔ لوگ مجھے اٹھا کر اسپتال لے گئے تو وہاں پر میں 6ٹھی جماعت میں تھا جب ابا نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا دل لگا کر پڑھو کیونکہ ہمارے خاندان میں کوئی 12ویں جماعت نہ پڑھ پایا اور میری بہت بڑی خواہش ہے کہ نہ صرف تم اپنی تعلیم مکمل کرو بلکہ بڑا آدمی بن کر دکھاؤ۔ ابا کی یہ بات میرے دل میں بیٹھ کے دن رات محنت کرنے لگا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی میں نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیا تھا۔ ماں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرتا دیکھتا تھا تو مجھے بہت افسوس ہوتا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک وہ لوگوں کے گھروں میں صفائی کرتی تھی، ایک گھر سے صفائی کر کے دوسرے گھر میں داخل ہو جاتی اور پھر تھک ہار کر شام کو گھر واپس آتی تھی۔ صرف یہی نہیں، جب وہ واپس آتے تو ابا اماں سے جھگڑا شروع کر دیتے تھے۔ بچپن سے یہ دیکھتا چلا آ رہا تھا کہ ابا کسی صورت ماں سے خوش نہیں تھے، حالانکہ میری ماں بہت خوش کرتی تھی۔ ہماری پڑھائی کی خاطر لوگوں کے گھروں میں کام کرنا آسان معاملہ نہیں تھا، اس کے علاوہ گھر بھی سنبھال رہی تھی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود ابا اسے ڈانٹتے تھے اور کبھی کبھی تو ہمارے سامنے اسے مارنا شروع کر دیتے تھے۔ مجھے آج تک یاد ہے جب میرے 9th کے ایگزام تھے، میں گھر کی چھت پر بیٹھا امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ نیچے ماں کے چیخنے کی آواز آئی، میں بھاگتا ہوا نیچے آیا تو دیکھا تو ابا اماں کو بری طرح مار رہے تھے۔ میں ابا کے سامنے آیا اور ہاتھ جوڑ کر کہا خدا را اماں کو مت ماریے، میری ماں پہلے ہی کافی بیمار ہے اور کل سے میرے پیپر سٹارٹ ہیں، ان حالات میں پڑھ نہیں سکتا۔ آپ نے مجھے سبق دیا تھا کہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بننا ہے۔ ابا نے ایک تھپڑ مجھے بھی مارو، کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، بھاڑ میں جائے تمہارے پیپر اور تمہاری پڑھائی۔ میں واپس چھت پر چلا گیا، روتا رہا اور دن میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے بھی کیا قسمت پائی ہے جس کو پڑھائی کرنے کے لیے اچھا ماحول بھی نہیں مل رہا۔ ان حالات میں نہ صرف میں نے امتحان پاس کیا بلکہ نمبر بھی اچھے لیے، مگر ابا کو میری اس کامیابی سے کوئی فکر نہیں پڑ رہی تھی۔ میں حیران تھا، جو باپ بچپن میں میری تعلیم میں کافی دلچسپی لیتا تھا، مجھے اچھی اچھی نصیحتیں کرتا تھا، اب وہ میری تعلیم سے اتنا بے نیاز کیوں ہے؟ بظاہر تو اسے کوئی پریشانی نہیں تھی بلکہ الٹا میری ماں کو ہی مرتا تھا، اور کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ ماں کی زرد آنکھوں کی وجہ سے ابا کا سکون چلا گیا ہے۔ اس کا دل کا چین جا چکا تھا، تبھی اسی دنیا کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ میرا کالج میں داخل ہوا تو میں کلاس میں بیٹھا تھا جب میرے دوست نے مجھے بتایا کہ کمران تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہے۔ میں ننگے پیروں وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ محلے کے لوگ ہمارے گھر میں جمع تھے، عورتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی لیکن سب سے زیادہ ابو رو رہے تھے۔ میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ابا محلے والوں کو بتا رہے تھے کہ ماں چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی، واپسی پر پاؤں پھسرا اور نیچے گر پڑی، سر پر چوٹ لگی جس کی وجہ سے موقع پر فوت ہو گئی۔ ماں کا اچانک مجھ سے دور ہو جانا میرے لیے بہت بڑا حادثہ تھا۔ کئی ہفتوں تک میں کالج نہ جا سکا کیونکہ پڑھائی میں اب میرا دل نہیں لگتا تھا۔ کام میں ابا کا ہاتھ بٹاتا اور اس کے علاوہ ماں کی قبر پر فاتح خوانی پڑھنے جاتا۔ نہ جانے کیوں میرا دل کرتا ہے کہ قبرستان میں بیٹھا رہوں اور اپنی ماں سے باتیں کرتا رہوں۔ کچھ عرصے بعد ابا جان نے دوسری شادی کر لی اور بدقسمتی سے ہماری سوتیلی ماں بہت ظالم ثابت ہوئی۔ اس نے گھر آتی ابو کو مشورہ دیا کہ کمران سے تعلیم چھڑوا لو اور اسے اپنے ساتھ کام پر لگاؤ۔ آپ ورکشاپ پر اکیلے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت کام سیکھ لے گا تو آپ کے کام آئے گا۔ لیکن ابا نے اس سے کہا کہ کمران پڑھائی میں کافی تیز ہے، کل کو اگر اس کی نوکری لگ جائے گی تو فائدہ میرا ہی ہے۔ ابا اس انتظار میں تھے کہ 3-4 سال بعد جیسے ہی یہ اپنی تعلیم مکمل کرے گا تو اچھی جاب بھی مل جائے گی۔ مگر MA کے امتحان کے بعد میں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ CSS کی تیاری بھی شروع کر دی تھی۔ آفیسر بننا میرا خواب تھا اور میں اپنے خواب کی تکمیل چاہتا تھا۔ دن رات محنت کرتا رہا لیکن کبھی کسی سے یہ بات شیئر نہ کی۔ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ میں اپنے کورس کی کتابیں پڑھ رہا ہوں، حالانکہ کورس کے ساتھ ساتھ میں مقابلے کے امتحان کی تیاری بھی کر رہا تھا۔ مقابلے کے امتحان میں پہلی بار پیپر ہوا تو ناکام ہوا، کامیابی تو نہ مل سکی لیکن کافی تجربہ ملا اور مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کس فیلڈ میں کمزور ہوں اور مجھے کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ میرا دوست جس کا نام ذیشان تھا وہ بھی میرے ساتھ پڑھ رہا تھا، ہم دونوں مل کر MBA کر رہے تھے۔
ذیشان نے مجھے مشورہ دیا تھا MBA کرنے کا۔ جیسی MBA کی تعلیم مکمل ہوئی تو ذیشان نے مختلف بینکس میں اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ مجھے بھی اس بات کا مشورہ دیا، لیکن چونکہ 5 ماہ بعد CSS کے امتحان ہونا تھے، لہٰذا میں خوب تیاری کر رہا تھا اور تعلیم مکمل ہونے کے باوجود کہیں کسی جگہ جاب کے لیے اپلائی نہ کیا۔ ذیشان کے ایک بینک میں بینکر کی جاب لگ گئی۔ ذیشان کا باپ اپنی بیٹی کی نوکری پر بہت خوش تھا کیونکہ اسے بھی نوکری کی ضرورت تھی۔ جب اسے پہلی تنخواہ ملی تب ذیشان کے باپ نے ساری کی ساری تنخواہ سے خیرات کی اور چاولوں کی 5 دیگیں پکوائیں۔ ذیشان کا چھوٹا بھائی چاول دینے ہمارے گھر آیا تو ابا نے کہا، بیٹا کس خوشی میں چاول بانٹ رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ میرے بھائی کی جاب لگی ہے اور اسے جو پہلی تنخواہ ملی ہے اسی خوشی میں چاول تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سن کر ابا کا منہ لٹک گیا۔ وہ میرے پاس آئے، میں اس وقت پڑھائی میں مصروف تھا۔ ابا جان مجھ سے کہنے لگے، بیٹا ذیشان بھی تو تمہارا دوست ہے اور اس کی نوکری بھی لگ چکی ہے۔ حالانکہ اس کے باپ نے مجھے بتایا بھی نہیں تھا کہ اس کی بیٹی کی نوکری لگ چکی ہے۔ آج اسے پہلی تنخواہ ملی ہے، تم کب نوکری کرو گے؟ میں نے ابا سے کہا کہ ابا جان مجھ پر بھروسہ رکھیں، 5 ماہ بعد میرا امتحان ہے، میرے آفیسر بننے کے چانسز ہیں، میں بس آپ سے 5 ماہ کا وقت مانگتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر 5 ماہ تیاری کر لو، لیکن اس سے زیادہ میں تمہیں مہلت نہیں دوں گا۔ میں نے ابا کا شکریہ ادا کیا، دن رات پڑھنے لگا۔ یہ میرا دوسرا چانس تھا اور میری تیاری بھی بہت اچھی تھی۔ اس کے بعد میرا دوسری بار CSS کے امتحان میں پیپر ہوا۔ تحریری امتحان میں کامیابی حاصل ہوئی مگر انٹرویو کلیئر نہ کر پایا۔ تحریری امتحان پاس کرنا میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ میرے کئی استادوں نے میری حوصلہ افزائی کی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم نے تحریری امتحان پاس کیا اور وہ بھی ان حالات میں جب کہ تمہاری اتنی زیادہ سپورٹ حاصل نہیں۔ اگر مزید 5 ماہ لگاؤ تو تم انٹرویو کلیئر کرنا بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ مجھے اگر مزید موقع دیا جائے تو میں اس بار کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن مجھے پریشانی ابا کے بارے میں تھی کیونکہ ابا میری جاب کے لیے بے تاب تھے۔ اسی دوران ابا کی ملاقات ذیشان سے ہوئی۔ وہ اپنی بائک پر بینک سے واپس آ رہا تھا تو ابا نے اس سے لفٹ مانگی۔ سفر کے دوران ذیشان نے ابا کو ایک بات بتائی جس کی وجہ سے ابا کا پارا ہائی ہو گیا۔ ذیشان نے ابا سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا جاب کیوں نہیں کر رہا؟ ابا نے اسے جواب دیا کہ بیٹا وہ کسی امتحان کی تیاری میں مصروف ہے اور کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا آدمی بنے گا۔ ذیشان نے حسد میں آ کر ابا سے کہا کہ آپ کا بیٹا بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، وہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ جس امتحان کی وہ تیاری کر رہا ہے یہ ملک کا سب سے مشکل ترین امتحان ہے اور آپ میری بات کا یقین مانیں کہ وہ کسی صورت کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ پہلی بار نہیں بلکہ دوسری بار وہ امتحان دے رہا ہے اور ابھی تک کامیاب نہیں ہوا۔ اور اس کے علاوہ ابا کو یہ بھی بتایا کہ جب میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا تب میں نے کمران سے کہا تھا کہ تم بھی اپلائی کرو، غریب گھر کے لڑکے ہو، 4-5 پیسے گھر آ جائیں گے تو گھر کے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ مگر اس کے باوجود کامران نے جاب کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا اور کہنے لگا کہ یہ چھوٹی موٹی جاب میں نہیں کرنے والا بلکہ میں بڑا آفیسر بننا چاہتا ہوں۔ انکل اب آپ خود بتائیں اس ملک میں بڑا آفیسر بننا کون سا آسان کام ہے؟ ہر طرف رشوت کا بازار گرم ہے، بغیر پیسے کے تو آپ کو کوئی بڑی پوسٹ نہیں ملنے والی۔ میں نے یہ بات کامران کو بتائی تھی لیکن میری کسی بات کا اس پر اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ابا جان اس کی باتیں بڑے خاموشی سے سن رہے تھے۔ ذیشان کہنے لگا، انکل اگر آپ برا نہ مانیں تو حقیقت یہ ہے کہ کامران کو آپ کا احساس ہی نہیں ہے، اس لیے وہ جاب نہیں کرتا۔ آپ سارا دن ورکشاپ پر کام کرتے ہیں مگر اسے اس بات کا احساس نہیں کہ آپ کو جاب کی کتنی ضرورت ہے۔ ذیشان نے میرے ساتھ نامعلوم ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو کبھی اس کا برا نہیں سوچا تھا مگر اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا کھچڑی پک رہی تھی۔ بابا کو میرے خلاف بھڑکا دیا تھا۔ دراصل اسے معلوم ہو چکا تھا کہ دوسری کوشش میں نے تحریری امتحان پاس کر لیا ہے اور اسے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اگر ایسا ہی مسلسل یہ محنت کرتا رہا تو تیسری بار یہ ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ بابا گھر آئے تو آگ بگولا ہو گئے۔ وہ میرا انتظار کرنے لگے۔ میں اس وقت لائبریری میں تھا، لگاتار محنت کرنا نہ چھوڑا۔ جب شام کو گھر آیا تو بابا میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ بن گئے بڑے آدمی، بتاؤ تمہارے امتحان کا کیا بنا؟ میں نے بابا سے کہا کہ میں ایک قدم آگے بڑھ چکا ہوں۔ میں تحریری امتحان میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن انٹرویو پاس نہ کر پایا۔ بس آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں چھوٹی موٹی جاب بھی کر لوں گا، ساتھ ساتھ اپنی تیاری بھی جاری رکھوں گا۔ مگر بابا نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، مجھے ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دیا۔ بابا کی آواز سن کر سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ پورا محلہ ہمارے گھر کا تماشا دیکھ رہا تھا اور اس تماشے کا مین کردار تو میں خود ہی تھا۔ محلے کی عورتیں دیواروں سے جھانک رہی تھیں، اپنا منہ دوپٹے میں چھپائے دل ہی دل میں ہنس رہی تھیں، جبکہ میری سوتیلی ماں میرے باپ کو بار بار اکسا رہی تھی کہ اسے مارو، یہ غدار ہے، ہڈ حرام ہے، جان بوجھ کر یہ نوکری نہیں کرتا تاکہ آپ ہمیشہ ہی ایسے ہی ذلیل رہیں۔ محلے کے کچھ بزرگ بابا کو روک رہے تھے کہ جوان اولاد پر ہاتھ نہیں اٹھاتے
مگر بابا کسی کی نہیں سن رہے تھے اور مسلسل مجھے مار رہے تھے۔ جب مار مار کر تھک گئے تو پھر مجھے گھسیٹ کر گھر سے باہر دھکے دے کر گلی میں پھینک دیا اور کہا دفع ہو جاؤ میرے گھر سے اور دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ ذلیل انسان، تمہاری تعلیم مکمل ہونے کا مجھے بے حد انتظار تھا کہ نوکری کر کے اس گھر کا سہارا بنے گا، لیکن تم نے تو اپنے باپ کو ہی بے وقوف بنایا۔ تم جیسا گھٹیا اور ذلیل انسان کبھی آفیسر نہیں بن سکتا۔ کتنا خوش نصیب ہے ذیشان اور اس کا باپ، کاش میرا بھی ذیشان کی طرح ایک بیٹا ہوتا، مگر تم تو ہڈ حرام ہو۔ اس طرح کے بابا نے مجھے باتیں سنائی۔ ابا نے میری ساری کتابیں میں گلی میں پھینک دیں جو کہ امتحان کی تیاری میں مجھے مدد دے رہی تھی۔ میں نے وہ کتابیں سمیٹی اور ان کی گٹھڑی بنائی اور سر پر اٹھائے گھر سے روانہ ہو گیا۔ جب میں گھر سے جا رہا تھا تو بابا نے مجھے دوبارہ یاد دلایا کہ اب جو بھی ہو جائے تم نے گھر واپس نہیں آنا۔ میں کسی صورت گھر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن اب میری مجبوری تھی۔ اس گھر میں ایک شخصیت ہی مجھ سے محبت کرتی تھی اور وہ تھی میری ماں جو اب یہ دنیا چھوڑ چکی تھی۔ میں روتا ہوا گھر سے باہر نکلا اور سیدھا ماں کی قبر پر گیا۔ کافی دیر تک میں ماں کی قبر پر بیٹھا روتا رہا، ان سے باتیں کرتا رہا، اپنے دل کے حالات بیان کرتا رہا۔ کافی دیر تک میں قبرستان پر اپنی ماں کی قبر پر بیٹھا رہا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کب نیند آ گئی۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا جب گورکھن نے مجھے اٹھایا، مجھے نیند سے بیدار کیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب میرا ٹھکانہ کہاں ہے، لیکن یہ پتہ تھا کہ اب میں نے گھر واپس نہیں جانا۔ ابا نے مجھے بہت مارا تھا۔ میں جوان تھا، چاہتا تو ابا کا ہاتھ روک سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہ کیا۔ میں نے تو زندگی میں بابا سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ مجھے ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ سوچنے لگا کہ کس کے پاس جاؤں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں ذیشان کے پاس چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ ان کا ایک کرائے کا مکان ہے جو کہ کافی عرصے سے خالی پڑا ہے۔ میں نے ذیشان سے درخواست کی کہ کرائے کے مکان میں مجھے رہنے کی اجازت دے دو۔ تم تو جانتے ہو کہ ابا نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ تم تو میرے بچپن کے دوست تھے اور مشکل کے اس گھڑی میں مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ ذیشان نے کہا کہ ابا سے پوچھ کر تمہیں بتاتا ہوں، کیونکہ ابا کی اجازت کے بغیر تو میں تمہیں اس مکان میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ ابا مجھ پر خفا ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر میں داخل ہوا اور پھر واپس آ کر مجھے بتایا کہ ابا نے منع کر دیا ہے۔ پتہ نہیں اس نے اپنے باپ سے بات کی تھی یا نہیں، لیکن اس نے مجھے کہا کہ میں مجبور ہوں۔ اب وہ مکان کرائے پر دینے والے ہیں اور اس کا کرایہ 15,000 ماہانہ ہے۔ اگر تم 15,000 ماہانہ دے سکتے ہو تو وہ مکان میں تمہیں کرائے پر دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں چپ چاپ وہاں سے چلا گیا، کیونکہ میری جیب میں تو پھوٹی کوڑی تک نہیں تھی۔ میں رو رہا تھا، ساتھ ساتھ سوچ بھی رہا تھا کہ کیسا زمانہ آ گیا ہے، لیکن ذیشان سے مجھے کوئی گلہ بھی نہیں تھا۔ جب اپنے سگے باپ نے مجھے مار اور گھر سے نکال دیا تو غیروں سے میں کون سا گلہ کر سکتا تھا۔ دن کو ایک کارخانے میں کام کرنے لگا، سارا دن کام کرتا اور رات کو ایک پارک میں لیٹ جاتا۔ 2 راتیں تو میں نے اسی پارک میں گزار لی، لیکن اس کے بعد پارک میں بھی جگہ نہ ملی، کیونکہ پارک کے سیکورٹی گارڈ نے مجھے وہاں سے نکال دیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہاں رات گزارنے کی اجازت بالکل نہیں۔ میں ایک دربار پر جا کر وہاں پر رہنے لگا۔ وہاں مجھے رہائش تو مل گئی تھی، لنگر میں کھانا بھی مل جاتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں یہاں پڑھائی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ہر وقت مزار پر لوگوں کا رش رہتا تھا اور شور بھی بہت تھا۔ رات گئے تک یہاں لوگ آتے جاتے رہتے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ کتابوں کی حفاظت بھی بہت بڑا مسئلہ تھی، کیونکہ صبح کو جب میں مزدوری کے لیے جاتا تو مجھے کتابوں کے بارے میں پریشانی لاحق ہوتی کہ کوئی اٹھا نہ لے جائے، کیونکہ یہی کتابیں تو میرا اثاثہ تھیں۔ میں نے مزار کے احاطے میں پڑھائی کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن لوگوں کے شور کی وجہ سے میں وہاں پڑھائی نہ کر سکا۔ مجبوراً میں نے کتابیں اٹھائیں اور ویران سڑک کے کنارے ایک لائٹ کے کھمبے کے نیچے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ سردیوں کی رات تھی اور سخت سردی تھی اور میرے پاس چادر بھی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود میں نے محنت جاری رکھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں اپنی آخری کوشش میں کامیاب ہوں گا یا نہیں، لیکن اپنی اس آخری کوشش میں پوری محنت کرنا چاہتا تھا، تاکہ بعد میں مجھے اس بات کا احساس نہ ہو کہ منزل قریب تھی، لیکن میں ٹھیک سے پڑھ نہ پایا۔ میں وہاں ویران سڑک کے کنارے کھمبے کے نیچے پڑھائی میں مصروف تھا کہ کہیں سے کچھ آوارہ کتے میرے قریب آئے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی مجھ پر بھونکنا شروع کر دیا۔ ان کے بھونکنے کی آواز سن کر باقی آوارہ کتے بھی میرے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ وہ ہر طرف سے مجھے گھیر چکے تھے اور مجھے کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کسی کو مدد کے لیے بلا بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ رات کے 2 بج چکے تھے۔ سارے لوگ اپنے اپنے گھر میں مزے کی نیند سو رہے تھے، جبکہ آدھی رات کو میں کتوں کے درمیان گھر چکا تھا۔ میں نے بچاؤ کی بہت کوشش کی، لیکن کتوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ شاید کافی دنوں سے بھوکے تھے اور مجھے کھانا چاہتے تھے۔ میں کوشش کرنے کے باوجود میں اپنے آپ کو کتوں کے چنگل سے آزاد نہ کر پایا۔ میں چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، لیکن کوئی بھی میری مدد کو نہ آیا۔ خدا بھلا کرے، مولوی صاحب کو جو مسجد میں اس وقت تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے،
اس نے جب میری آواز سنی تو مسجد سے باہر آئے اور دیکھا تو کتے مجھ پر حملہ آور ہو رہے تھے اور مجھے کاٹ رہے تھے۔ مولانا صاحب نے ڈنڈے کی مدد سے کتوں کو وہاں سے بھگایا اور زخمی حالت میں مجھے مسجد کے اندر لے آئے، پھر مجھے بیگ پر بٹھایا اور ہسپتال لے گئے۔ انہوں نے مجھے انجیکشن لگوایا اور اس کے علاوہ مرہم پٹی کروائی اور واپس مجھے مسجد کی طرف لائے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں کون ہوں اور اس طرح کیسے میں آدھی رات کو کتوں کا شکار بنا۔ میں نے مولانا صاحب کو اپنی ساری کہانی سنائی۔ میری کہانی سن کر مولانا صاحب بھی رونے لگے، لیکن اس کے بعد مولانا صاحب نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم ایک لائق انسان اور اس قوم کا اثاثہ ہو۔ تم مشکل حالات میں ضرور ہو لیکن انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ان مشکلات سے باہر نکل آؤ گے، اور مجھے تمہارے باپ پر افسوس ہو رہا ہے جس کو تم جیسے بیٹے کی قدر نہ ہوئی۔ اللہ تمہارے باپ کو ہدایت دے۔ مولانا صاحب نے مسجد کے ساتھ والے کمرے میں مجھے رہنے کی اجازت دے دی۔ اب رہائش کا مسئلہ تو حل ہو چکا تھا اور مولانا صاحب نے مجھے یہ بھی کہا کہ تم کھانے کی بھی فکر مت کرو، جس طرح محلے کے لوگ مجھے کھانا دیتے ہیں تو تمہیں بھی کھانا یہاں سے مل جائے گا۔ لیکن میں نے مولانا صاحب سے یہ کہا کہ میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ آپ نے ان حالات مجھے رہائش دی، میرا علاج کروایا، یہ بھی میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ میں کھانا لنگر خانے سے کھا لوں گا، بس یہاں خاموشی ہے اور یہاں میں اپنی پڑھائی کر سکتا ہوں۔ میں نے دوبارہ اپنی زندگی کا آغاز کیا، ماضی کے تلخ یادوں کو بھلانا چاہتا تھا، کیونکہ ماضی میں میرے ساتھ کافی حادثات پیش آئے تھے اور پڑوسی نے جو مجھے جاتے ہوئے بات بتائی تھی وہ بھی مجھے آج تک یاد ہے۔ پڑوسی نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دن تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو بہت مارا تھا۔ زندگی میں پہلی بار تمہاری ماں تمہارے باپ کے سامنے کھڑی ہو چکی تھی۔ اس نے چیخ کر کہا کہ ہاشم علی برداشت کی بھی حد ہوتی ہے، میں پچھلے 20 سال سے تم سے مار کھا رہی ہوں، میں بھی انسان ہوں، اب مزید مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، اور جتنا تم مجھ پر ظلم کر رہے ہو میں تمہیں کسی صورت معاف نہیں کروں گی۔ بات یہ سنا تھا کہ تمہارے باپ نے ایک ڈنڈا تمہاری ماں کے ساتھ میں مارا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ تمہاری ماں کو جان سے مارنا چاہتے ہیں یا نہیں، لیکن غصے میں جو ڈنڈا تمہاری ماں کے سر پر لگا وہ نیچے زمین پر گر پڑی۔ میں اس وقت اپنے مکان کی چھت سے دیکھ رہا تھا، بس وہ آخری بار گری تھی، پھر اٹھ نہ سکی۔ تمہارے باپ نے تمہاری ماں کی نبض چیک کی اور جب اسے پتہ چلا کہ تمہاری ماں زندہ نہیں تو چیخنا چلانا شروع کر دیا، میری بیوی اس دنیا سے جا چکی ہے، میں تنہا رہ چکا ہوں۔ اس طرح کا تماشا کرنے لگا۔ ابا مجھ پر جتنے ظلم ستم کرتا میں برداشت کرتا رہا، لیکن جس طرح اس نے میری ماں کی جان لی یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور اسی دن سے ابا سے مجھے نفرت ہو رہی تھی۔ کئی ایسی باتیں تھیں جو مجھے سخت محنت پر اکسا رہی تھیں۔ دوستوں کی بے وفائیاں میرے سامنے آ رہی تھیں، وہ رشتہ دار جن کے دروازے پر میں گیا تھا کتابوں کے گٹھلی اٹھا کر تاکہ وہ مجھے رہائش دے دیں۔ میں اکیلا تھا، لیکن ان رشتہ داروں نے بھی میری مدد نہ کی تھی۔ جب بھی پڑھائی کے دوران مجھے نیند نہ آتی تو میں انہی باتوں کو یاد کرنا شروع کر دیتا کہ کس طرح رشتہ داروں نے اس مشکل وقت میں مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ تمام دوستوں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، اور ذیشان جس کو میں اپنا بھائی سمجھتا تھا مشکل کی اس گھڑی میں اس نے بھی مجھے رہائش دینے سے انکار کیا تھا۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میں محنت سے بھی نہیں کتراتا تھا، اور یہ باتیں مجھے سخت محنت کرنے پر اکسا رہی تھیں۔ مولانا صاحب کو دل سے دعائیں دے رہا تھا اور مولانا صاحب بھی میری کامیابی کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ میری محنت رنگ لائی، اس بار میں تحریری امتحان کے ساتھ انٹرویو بھی کلیئر کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اپنا رزلٹ دے کر میں بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا تھا اور مولانا صاحب نے مجھے سنبھالا تھا۔ میں CSS کلیئر کر کے ڈپٹی کمشنر کی پوسٹ پر آفیسر تعینات ہوا، اور وہ بھی اپنے ضلع میں۔ مولانا صاحب کی بیٹی سے میرا نکاح ہوا، اور سب سے پہلا کیس تعیناتی کے بعد جس سے میرا سامنا ہوا وہ ایک عورت کا تھا جو جیل میں قید تھے۔ غور سے دیکھا تو وہ میری سوتیلی ماں تھی جس نے میرے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ عورت غیر مردوں سے باتیں کرتی تھی۔ شوہر کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے روکا، مگر اس نے اپنے شوہر کو ہی اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ میں نے اپنے سٹاف میں کسی کو نہیں بتایا تھا کہ یہ میری سوتیلی ماں ہے، اور جس آدمی کو میں نے مارا ہے وہ میرا سگا باپ تھا۔ اس دن مجھے ابا کے انجام پر بہت افسوس ہوا تھا۔ میں بہت رویا بھی تھا کہ کاش ابا مجھے سمجھنے کی کوشش کرتے اور کچھ دن مزید صبر کر لیتے۔ میں اس خاندان، اس گھر کی خاطر ہی محنت کر رہا تھا جس خاندان کا کوئی بچہ میٹرک تک نہ پڑھ سکا تھا۔ اسی خاندان میں آفیسر بن کر اس خاندان کا نام روشن کرنا چاہ رہا تھا، مگر افسوس ہے کہ ابا نے میرا ساتھ نہ دیا اور غیروں کے باتوں میں آ کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس کہانی میں ان والدین کے لیے سبق ہے جن کے بیٹے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے بہت مخلص ہیں مگر آپ ان کا ساتھ نہیں دے پاتے۔ کوشش کریں کہ اپنی اولاد کے دوست بنیں، انہیں آپ کی دوستی اور ساتھ کی بہت ضرورت ہے۔
دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔